أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر الآية۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ الانعام کے آیت نمبر 151 سے ہو رہا ہے۔ یہ سبق آیت نمبر 153 تک چلے گا، یعنی 151 سے لے کے 153 تک 3 آیتیں ہیں۔ عظیم الشان آیات ہیں، اور بعض آیات، ساری بات ہے سارا قرآن ہی عظیم الشان ہے، اور سارے قرآن کے اندر ہر بات ہی اہم ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ خاص توجہ کی حامل ہوتی ہیں، تو ان میں سے خاص توجہ کی حامل آیات میں جیسے آیت الکرسی ہے، خاص توجہ کی حامل ہے، ایسے معوذتین ہے، خاص توجہ کی حامل ہے، سورہ فاتحہ ہے، خاص توجہ کی حامل ہے۔ تو ہر ہر قرآن کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک نقطہ خاص توجہ کا حامل ہے۔ لیکن یہ جو 3 آیات ہیں، یہ ایسی 3 آیات ہیں کہ ان 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، وہ نہ صرف یہ کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم ہے، بلکہ یہ تمام امتوں کے لیے اہم ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات کو بڑی اہمیت دی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہو، نہیں ایسا وصیت نامہ دیکھنا چاہتا ہے جس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر لگی ہوئی ہو، تو وہ ان آیات کو دیکھ لے، وہ ان آیات کو دیکھ لے، یعنی ان 3 آیات کو دیکھ لے۔ آیت نمبر 151، یعنی جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی ہے، وہ ان 3 آیات کو دیکھ لے۔ آیت نمبر 151، آیت نمبر 152 اور آیت نمبر 153۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے یہود کے تورات کے بہت بڑے عالم تھے، یہودی تھے، اور پھر مسلمان ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی یہ آیات جس میں 10 چیزیں حرام کی گئی ہیں، یہ آیات جس میں 10 چیزیں حرام کی گئی ہیں، یہ 10 احکامات ہیں، یہ 10 احکامات یہاں پر ذکر ہیں جس میں یہ 10 چیزیں حرام کی گئی ہیں، 1 سے لے کے 10 تک۔ ابھی ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب تورات بسم اللہ کے بعد انہی 10 آیات سے شروع ہوتی تھی، یعنی یہ 3 آیات ہیں، اور یہ 1 آیت ہے، اور اس کے بعد یہ دوسری آیت ہے، اور یہ تیسری آیت ہے، اور ان میں یہ 10 چیزیں ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہے حضرت کعب احبار کا قول۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جیسے یہ میں نے دوسری بات یہاں پر لکھی ہے، حضرت کعب احبار کا قول ہے، حضرت ابن مسعود کا قول ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہی وہ آیات محکمات ہیں جن کا ذکر سورہ آل عمران میں آیا، جن پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعتیں متفق رہی ہیں، اور ان پر کوئی بھی چیز کسی بھی مذہب و ملت میں منسوخ نہیں ہوئی ہے۔ ان تمام امتوں کی شریعت یہ ہے۔ حضرت کعب احبار بھی یہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس بھی یہ فرماتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے خطاب فرمایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب فرمایا اور فرمایا کہ کون ہے جو مجھ سے 3 آیتوں پر بیعت کرے گا، اور پھر یہی 3 آیتیں تلاوت کی کہ جو شخص اس بیعت کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہو گیا۔ تو یہ آیات بڑی اہم ہیں، اور ان آیات کو اس لحاظ سے پڑھیے، اس لحاظ سے سمجھیے۔ 10 باتیں ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی ہیں، ان کو ذرا سمجھیں۔ قل تعالوا، آپ ان سے کہیے کہ آؤ،
अतलू, मैं तिलावत करता हूँ। मा हर्रम रब्बुकुम अलैकुम, इन आयत के बारे में तो हम बात करते हैं, अभी बात करता हूँ मैं। आज ही हमने बात करनी है इन आयत के बारे में। देखिए जी, पिछली आयत के अंदर जो मजमून चला था, वो ये चला था कि इन्होंने खुद से कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से हलाल कर ली थी, खुद से कुछ चीज़ें अपनी मर्ज़ी से हराम कर ली थी, जिसका ज़िक्र हमने पिछले दर्स में भी किया और मुसलसल हम इसी के ऊपर दर्स करते हुए आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें इन हज़रात ने अपनी मर्ज़ी से लगाई थी और अपनी मर्ज़ी से लगा के इन चीज़ों के ऊपर इन्होंने मामला किया था। तो अब इन आयात के अंदर जो मामला था, वो इस लिहाज से मामला था कि इन आयात को कुछ चीज़ों कुछ जानवरों को इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हलाल कर दिया, कुछ जानवरों को इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हराम कर दिया। तो जो जानवर इन्होंने अपनी मर्ज़ी से हलाल किए थे, उसका ज़िक्र पिछली आयत में आया। और पिछले सबक में भी हमने ज़िक्र किया, फिर उसकी तफ़सील बताई कि भई ये जानवर, इस नाख़ुन वाले जानवर और इस पाँव वाले जानवर हलाल हैं और समानियत अज़वाज 8 किस्म के जानवर हैं, जिनका ज़िक्र हमने यहाँ पर किया था। 8 किस्म के जानवर हैं और को फिर उसके हवाले से बताया कि तहरीम का ज़िक्र सिर्फ़ वही के ज़रिए से हो सकता है, वही के अलावा तहरीम का ज़िक्र अपनी तरफ से करना ये किसी भी तरीक़े से ये दुरुस्त नहीं है और किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन चीज़ों को हक़ के हवाले से वाज़ेह फ़रमा रहे हैं कि जो हलाल और हराम करना है वो हमारे ज़िम्मे है और वो हम हलाल और हराम आपको बता रहे हैं कि हलाल और हराम जो होगा वो किस तरीके से होगा, किस ज़रिए से हलाल और हराम होगा। तो इसका ज़िक्र आ रहा है, कुल तआलू, आप कहिए कि आओ। अतलू, मैं तिलावत करके दिखाता हूँ, मा हर्रम रब्बुकुम, जो तुम्हारे परवरदिगार ने हराम किया है, अलैकुम, तुम्हारे ऊपर। यानी तुम्हारी अपनी मर्ज़ी नहीं है कि कौन-सी चीज़ तुम अपने ऊपर हलाल करो और कौन-सी चीज़ तुम अपने ऊपर हराम करो। पहले इसको उर्दू में समझ लें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, जी, अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव ना करना, फ़क्र व इफ़लास के खौफ से औलाद को कत्ल कर देना, बेहयाई का कोई भी काम करना, किसी को नाहक कत्ल कर देना, यतीम का माल नाजायज़ तौर पे खा जाना, नाप-तोल में कमी करना, शहादत या फैसला या दूसरे के कलाम में बेइंसाफ़ी करना, अल्लाह के अहद को पूरा ना करना, अल्लाह के रास्ते को छोड़कर कोई और रास्ता इख्तियार करना। तो ये 10 चीज़ें हैं जिनकी बैत इन 3 आयत के अंदर ली गई है। ये 10 चीज़ें हैं जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन आयत में इंसानों को हुक्म दिए कि क्या चीज़ जायज़ है और क्या चीज़ नाजायज़ है। अब इसको इसको बतरीक़े किसी भी तरीके से बयान किया गया है, लेकिन असल में मकसूद यही है कि पीछे तुमने जो अपनी मर्ज़ी से हलाल हराम कर लिया था, अब समझो हलाल हराम करने वाले हम हैं और वो क्या है? सबसे पहले अल्लाह तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक मत ठहराओ। अल्लाह तुश्रिकू, शरीक मत ठहराओ, बिही, उसकी ज़ात के साथ, शैआ, किसी भी चीज़, शैआ, शैआ, शैआ। शैआ क्या कहते हैं? कोई भी चीज़, कोई भी चीज़, कोई भी चीज़। यानी ज़र्रा बराबर अल्लाह के साथ शिर्क अल्लाह को पसंद नहीं है। ज़र्रा बराबर, कोई एक ज़र्रे के बराबर शिर्क हो, ये अल्लाह को शदीद नापसंद है। देखो, शिर्क कहते हैं उस चीज़ को जो वाक़तन शिर्क कहलाता है, ठीक है? जो वाक़तन शिर्क कहलाता है, उसको शिर्क कहते हैं। कोई जो शरीक होना है, जो अल्लाह की ज़ात के साथ किसी चीज़ को शरीक ठहराना है, वो उसकी मिक़दार बड़ी ऐसी है कि अल्लाह ताला दर्जे के एतबार से पकड़ते हैं। यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखते हैं कि बंदे का दर्जा क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखते हैं बंदे का मामला क्या है। अब बंदे का मामला अल्लाह के साथ कैसा है, वो देखा जाएगा। बंदे का मामला अल्लाह की ज़ात के साथ किस नौइयत का है, उसको देखा जाएगा। फिर उस हिसाब से मामलात होते हैं। देखें, हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है, हर इंसान अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो शिर्क का मामला है, इसको इंतहाई नाज़ुक रखा है कि ज़र्रा बराबर, एक दर्जे के बराबर, 1 टके के बराबर अल्लाह अपनी ज़ात के साथ शिर्क को बर्दाश्त नहीं फरमाते हैं। यानी अगर कोई शख़्स चाहे कि मैं अल्लाह के साथ भी किसी को शरीक ठहराऊँ और अल्लाह के
تو اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ کسی صورت درست نہیں ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ بابا جی کیا ہوا؟ تو کہنے لگے جی اللہ نے کھڑا کر لیا، اور کہا کہ کیا لے کے آئے ہو؟ تو میں نے کہا توحید لے کر آیا ہوں، قصہ مختصر۔ تو فرمایا کہ کون سی توحید؟ بایزید یاد ہے وہ رات جس رات تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا اور تو نے کہا تھا کہ دودھ پیا ہے اس وجہ سے درد ہوا؟ بایزید درد بھی ہم لگاتے ہیں، شفا بھی ہم دیتے ہیں۔ نہ درد دودھ میں ہے، نہ درد کسی اور چیز میں ہے۔ تو یہ تو ایک تنبیہ ہے، لیکن اصل میں شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اپنا مشکل کشا سمجھنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کو اپنا حاجت روا سمجھنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو شافی سمجھنا، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کو کافی سمجھنا، چاہے وہ شیخ ہو، چاہے وہ ڈاکٹر ہو، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ ماں باپ ہو۔ تو اللہ کی ذات کے علاوہ بچوں کا محور ان کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن وہ طبعی طور پر ہوتے ہیں۔ طبعی طور پر ظاہر بات ہے ماں باپ کو زیادہ پسند ہوتے ہیں۔ طبعی طور پر شوہر کو اپنی بیوی زیادہ پسند ہو رہی ہوتی ہے، بیوی کو اپنا شوہر زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ طبعی طور پر انسان کو اپنا استاد، انسان کو اپنا مینٹور بہت سے مواقع پر زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے۔ طبی طور پر بعض دفعہ کوئی کوئی فلم، کوئی ڈرامہ، کوئی اس طرح کی چیز اس کی محبت ایسی ہو چکی ہوتی ہے، وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں، ایک سمجھیں میری بات۔ اس انسان جب تک اپنے اوپر ایک مصلح و مربی رکھتا ہے، آپ آپ اس دائرے کو کراس نہیں کر پاتے۔ لیکن جب اپنے اوپر کوئی مربی مصلح ہٹا دیتے ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ میرے پاس کل ایک صاحب آئے، اور کل نہیں، اتوار کو ایک صاحب آئے اور بیٹھے میرے پاس اور کہنے لگے کہ مجھے ایک مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک ڈرامہ دیکھنا شروع کیا ہے، اور اس ڈرامے کے اندر کوئی انڈیا کا ڈرامہ ہے جس میں کوئی انٹیلیجنس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور اس کے ذریعے سے مجھے کافی فائدہ ہوا۔ میں نے کہا بھی کیا فائدہ ہوا؟ کہنے لگے کہ میں چونکہ اپنی شاپ چلاتا ہوں اور میرا پورا بزنس ہے، تو میں بہت بھولا بن گیا تھا، اور مجھے فلاں 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 لوگوں نے مجھے الو بنایا اور مجھ سے پیسے ہاتھے آئے، اور لیکن اب جب سے میں نے یہ ڈرامہ دیکھنا شروع کیا ہے تو مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا کہ میرا دماغ تیز ہو گیا، اور دماغ تیز ہونے کی وجہ سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے پیسے بچنا شروع ہوئے۔ دماغ تیز ہو گیا، اس کی وجہ سے مجھے شارپنیس میرے مزاج میں پیدا ہوئی، اور میں نے 2-3 امپلائیز کو ملازمت سے نکالا۔ پھر میں نے یہ کیا، اس سے میری مینجمنٹ میں بڑا فرق آیا، اور ایسا ہوا ویسا ہوا، اور مجھے اس کا یہ فائدہ ہوا۔ تو اب بتائیں کہ میں وہ ڈرامہ دیکھوں یا نہیں دیکھوں؟ میں نے فوراً کہا، میں نے کہا بھی بالکل آپ وہ ڈرامہ دیکھیں جس ڈرامے نے آپ کو ایک نافرمانی کے اوپر اتنی جرت دلوا دی ہے کہ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ کوئی اللہ کا حکم بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہی نہیں رہا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک دائرہ کار میرے اوپر لگا ہوا ہے، اور اس دائرے کو میں نے کراس نہیں کرنا۔ لیکن آپ اس نافرمانی کے بیٹھ کر فائدے گنوا رہے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی میں یہ فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کی نافرمانی میں یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ کہ تو نام تو آپ ڈرامے کا لے رہے ہیں، لیکن اللہ کی نافرمانی میں مجھے یہ فائدہ ہو رہا ہے، اللہ کو ناراض کرنے سے مجھے یہ فائدہ مل رہا ہے، اور واہ جی واہ میرا تو کمال ہو گیا، اور میرے فلانے نے میری تعریف کی، فلاں کیونکہ میں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہی آپ کہہ رہے ہیں نا؟ انسان کبھی بالواسطہ کسی ایسی بات میں مبتلا ہو جاتا ہے جو کہ اس کو شرک تک لے کے جا چکی ہوتی ہے۔ بالواسطہ یہ انڈائریکٹ نہیں ہے وہ شرک کر رہا ہوتا، لیکن جیسے وہ ڈائریکٹ یہ بات نہیں کہہ رہے تھے کہ مجھے اللہ کی نافرمانی سے یہ فائدہ ہوا، لیکن دراصل وہ یہی بات تو کہہ رہے تھے نا۔ اصل میں تو وہ یہ بات کہہ رہے تھے نا۔ اس بات سے یہی مطلب نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا مطلب یہ ڈرامہ دیکھا، دوسرا مطلب ایک نکلتا ہے کہ غفلت ہو گئی۔ تو یہ ڈرامہ آپ کو غافل بنا۔ ہاں، ایک صاحب ہے، اس کا ایک عورت ہے، اس کا شوہر ہے بہت سیدھا اور بھولا بھالا آدمی، اس کو کہیں
جی تم تیز تراز ہونے کے لیے اس کو کوئی باہر کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چلانا پڑے گا؟ جب وہ افیئر چلائے گا تو اس کو دغا دینے کا طریقہ آ جائے گا، اس کا دماغ شارپ ہو جائے گا۔ تو کیا کوئی کافر اس کی اجازت دے گا؟ کوئی کافر لڑکی اس کی اجازت دے گی؟ کوئی کافر عورت اس کی اجازت دے گی؟ ظاہر بات ہے جو مرد افیئر چلائے گا اس کا دماغ تیز ہوگا، جو مرد باہر غلط کاری کرے گا اس کا دماغ تیز ہوگا، جو مرد شراب پیے گا اس کا دماغ تیز ہوگا۔ تو کیا کوئی کافر عورت، کوئی ہندو عورت، کوئی عیسائی عورت اس کی اجازت دے گی اس کو؟ ہاں جب اسلام منع کرتا ہے تو اس پہ اعتراض ہوتا ہے، اسلام نے کیوں منع کیا؟ بھی دماغ تیز ہونا چاہیے۔ اللہ نے قرآن میں واضح کیا ہے، اسمہما اکبر من نفعہما، شراب کے اندر فائدہ ہے لیکن اس کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ ہے، لہٰذا ایسی چیز کا اٹھانا جائز ہی نہیں ہے، ایسی چیز کے اٹھانے کو ہم نے منع کر دیا جس میں نقصان زیادہ ہے اور نفع کم ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کا بنایا ہوا اصول ہے، کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کسی ایک مثال میں غلط نہیں ہو سکتا، کسی ایک پاسبلٹی میں، کسی ایک پروبیبلٹی میں غلط نہیں ہو سکتا۔ انسان کے سوچے ہوئے معاملات وہ ہر پروبیبلٹی میں سچ ثابت نہیں ہو سکتے، ہر پاسبلٹی میں صحیح ثابت نہیں ہو سکتے۔ تو بعض دفعہ انسان، جیسے میں نے بتایا، شرک کر لیتا ہے تو براہ راست وہ شرک میں مبتلا نہیں ہو رہا ہوتا، لیکن از حقیقت میں وہ شرک میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے۔ دوسری چیز وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، دوسرا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ والدین کے ساتھ جو اچھا برتاؤ نہیں کرے گا، یہ دیکھیں شرک کے بعد دوسرا درجہ والدین کا ہے، شرک کے بعد اگلا درجہ والدین کا آتا ہے۔ اتنا بڑا درجہ ہے والدین کا کہ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کو جوڑ دیا۔ والدین کی خدمت کرنا، ان کا دل خوش کرنا ہمارا عین ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اس سے ہٹ کر زندگی گزارنے کا معنی کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو سمجھیں جی وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے حوالے سے آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، لیکن ذہن میں رکھیں سب سے پہلا حق اللہ کا ہے، اس کے بعد دوسرا حق والدین کا ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہو سکتا والدین کا حق اللہ سے اوپر بڑھ جائے۔ جب والدین کا حق اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا تو بیوی کا حق بھی اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا، شوہر کا حق بھی اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا، اولاد کا حق بھی اللہ سے اوپر نہیں جا سکتا۔ تو دیکھیں دوسرے نمبر پر والدین بتائے، ٹھیک ہے۔ تیسرے نمبر پر وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، مت قتل کرو اپنی اولاد کو، من املاق، املاق کہتے ہیں فقر کا خوف، فقر کا، غریبی کا خوف۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو غریبی کے خوف سے قتل نہ کرو، اپنی اولاد کو غریبی کے خوف سے قتل نہ کرو۔ کیا نحن نرزقکم وإیاہم، ان کو ہم رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، نحنو ہم دیتے ہیں، نحنو ہم دیتے ہیں، نرزقکم ہم تم کو رزق دیتے ہیں۔ دیکھو نحنو ایک، نرزقکم دو، ہم ہیں، ہم ہی ان کو رزق دیتے ہیں، ہم اور نرزقکم میں ہم، دو دفعہ ہم آیا، ٹھیک ہے۔ نحنو کا مطلب ہم، نرزقکم رزق دیتے ہیں ہم، یعنی ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں، یعنی کتنی تاکید کی، ہم اور ہم اور ہم، یعنی ہم ہی تم کو رزق دیتے ہیں، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو رزق دیتے ہیں، ہم رزق دیتے ہیں تم کو، وَإِيَّاهُمْ اور ان کو، یعنی تم اپنی اولاد کو، تم اپنے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، تم اولاد کو غریبی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ چنانچہ اس میں بہت سے شرعی احکامات متوجہ ہوتے ہیں، بہت تفصیلات ہیں۔ ضبط ولادت بھی اسی وجہ سے جائز نہیں ہے، یعنی جو لوگ احتیاطی تدابیر کرتے ہیں
کہ بچے ہو جائیں گے تو پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. یہاں پر بنیادی بات رزق کی ہے، اور یہ حکم رزق کے بارے میں تو پکا ہے، لیکن یہ حکم دوسری چیزوں کی طرف بھی متوجہ ہوتا ہے کہ جناب اب ہمارے بچے بڑے ہو گئے ہیں، ان کے سامنے بچہ ہوگا تو کیا ہوگا جی. اور آج دیکھیں ٹرینڈ چل چکا ہے، آپ کو نہیں نظر آئیں گے لوگ جن کے بچے 5 سے زیادہ ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ عوارضات ہوتے ہوں گے، لیکن کثرت ایسے لوگوں کی ہو گئی، کثرت ایسے لوگوں کی ہوگی کہ جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہے. جیسے بطور مثال ایسا آدمی ہے جس کی بیوی اس سے 8-10 سال بڑی ہے، ظاہر بات ہے اس میں وہ طاقت نہ رہی، وہ ایسا نہ رہا، وہ ویسا نہ رہا، کچھ ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن عام طور پہ یہی نظر آ رہا ہے کہ شادی کے 2 سال تک جی ہم نے بچہ نہیں کرنا، ہم نے بچہ نہیں کرنا. کیوں جی؟ پہلے ہم اپنے آپ کو سیٹل کر لیں، پہلے گھر کے معاملات سیٹ کر لیں. خالصتاً کافروں کا طریقہ ہے، خالصتاً کافروں کا طریقہ. اسی طریقے سے انگریزوں میں تو یہ چیز کثرت سے ہوگی کہ بچہ پلان کریں گے 4 سے 5 سال کے بعد. بچہ پلان ابھی نہیں کرنا، ہم نے بچہ پلان ابھی نہیں کرنا کہ ہم نے کچھ سال انجوائے کریں گے اور اس کے بعد ہم بچہ کریں گے. تو یہ بھی اس چیز میں آتا ہے، یہ بھی اس کی زد میں آتا ہے. بعض لوگ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، بس ہلکا سا ڈر لگ رہا ہے جناب یہ نہ ہو جائے تو وہ نہ ہو جائے. اگر ڈاکٹر کہتی ہے اگر آپ نے کنسیو کیا تو آپ مر جائیں گی، اگر آپ نے کنسیو کیا تو آپ کا مرض بچے کو لگ جائے گا. جیسے کچھ مسائل ہوتے ہیں جس کے تھیلیسیمیا کا مرض ہے، متعدی ہوتا ہے، بچے سے کی طرح متعدی ہو جاتا ہے. یا جیسے کسی عورت کو کینسر ہے، اگر وہ بچہ کرے گی تو اس کے بچے کو بھی کینسر ہوگا. اس نوعیت کی چیزیں ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن جناب مجھے تو تکلیف ہوتی ہے جی، مجھے یہ تو تکلیف کس کو نہیں ہوتی جی؟ صرف اپنی کمفرٹ زون سے نہ نکلنے کے لیے اولاد نہ کرنا، یہ بہت بڑی بہت بڑی لعنت ہے، ایک بہت خطرناک چیز ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. میرے کہنے چیخنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا، میں جانتا ہوں، لیکن میرا کہنا بنتا ہے ہمارے دیندار طبقہ خود اس کو چھوڑے ہوئے ہے. دیندار طبقہ خود اس پہ، بلکہ میرے سامنے کئی ایسے معاملات ہیں کہ لوگ بتاتے ہی نہیں ہیں، کہتے ہیں جناب بچہ ہو گیا، بتائیں کیسے؟ کہیں گے ابھی تو بچے کو ہوئے 2 سال ہوئے اور یہ تیسرا بچہ ہو گیا، تو لوگ جاہل سمجھیں گے، لوگ جاہل کہیں گے. دیکھو جاہل ہیں، بچے پہ بچہ کیے جا رہے ہیں، بچے پہ بچہ کیے جا رہے ہیں. دیندار لوگ ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں. حیرت ہوتی ہے دیندار لوگوں کے اوپر کہ اپنے آپ کو دیندار بھی سمجھتے ہیں، اور جو اللہ اولاد دے رہے ہیں، پیسے دیتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے دے دیے، اور جب وہ اولاد دیتے ہیں تو اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں، شرم آتی ہے ان کو کہ بھی ہاں پٹھان حضرات ہیں ہمارے ماشاءاللہ، اس میں وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن ان کو کہتے ہیں یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں، تو جاہل ہیں، ان کو آتا ہی نہیں ہے، ان کو طریقہ ہی نہیں آتا، ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. یہ لوگ وقفہ ہی نہیں کرتے. بیوی کو مشین سمجھا ہوا ہے، بیوی کو یہ سمجھاؤ، اس کی بیوی کو تو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، آپ کو بہت بڑھ کے تکلیف ہو رہی ہے. اس کی بیوی کو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ کو زیادہ مسائل ہو رہے ہیں. جی اس کی بیوی تو یہ کرتے کرتے فوت ہو گئی. بھئی ان کے گھر والوں کو مسئلہ نہیں ہے تو یہ ہمسایوں کو اتنے بڑے مسائل کیسے کھڑے ہو رہے ہیں؟ جیسے ابھی پچھلے دنوں ایک خبر آئی تھی، ایک لڑکی کی عمر 26 سال ہے اور ایک 112 سال کا آدمی ہے، اس نے اس سے شادی کر لی ہے. تو کسی عالم دین سے سوال کیا گیا کہ بھئی یہ 26 سال کا آدمی ہے، 26 سال کی لڑکی ہے اور آدمی کی عمر 112 سال ہے، انہوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، یہ کیا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی بات یہ ہے کہ جو لڑکی 26 سال کی ہے اس کے والدین کو تو کوئی تکلیف نہیں ہے، آپ کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اگر اس بچی کی شادی اس آدمی سے ہوئی ہے تو اس کے والدین نے کی ہے نا، تو ان کے والدین کو نہیں پتا تھا اس کی عمر 112 سال ہے؟ اس کے والدین نہیں جانتے تھے؟ اس کے والدین اپنی بیٹی کے دشمن ہیں اور آپ زیادہ محبت کرنے والے ہیں. چلیں آپ اپنے بیٹے کا جو ورژن ہے اس کو دیں، اس سے شادی کروائیں، ٹھیک ہے ہم کرواتے ہیں آپ کی. جب آپ کے اوپر بات آتی ہے تو بالکل ایک سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، لیکن دوسرے کے اوپر بات کرنے کے لیے ہماری زبانیں بہت تیز ہوتی ہیں، بالکل آری کی طرح چلنے کو تیار ہوتی ہیں. تو ہم دوسرے کے مسائل کو سمجھتے نہیں اور سمجھے بغیر ہم فیصلہ کر بیٹھتے ہیں. یہ ہماری معاشرتی غلطی ہے.
ہماری معاشرتی غلطی ہے۔ چنانچہ اس بات کو سمجھیے، جو خواتین اس بات کو سمجھتی ہیں ان کو ضبط ولادت کرنا یہ سمجھیں کہ اللہ نے صحت دی ہے، یہ صحت کا مطلب ہمیں تو ہر وقت سر میں درد رہتا ہے لہٰذا میں کنسیو نہیں کر سکتی، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ میں چھوٹی سی بات سے ٹینشن پہ آ جاتی ہوں، میں کنسیو نہیں کر سکتی، یہ کون سی بات ہے؟ یہ سب فضول باتیں ہیں اور اپنے من گھڑت قسم کی چیزیں ہیں جو ذہن میں سوچی ہوتی ہیں۔ تو یہ ہے وَلَا تَقْرَبُوا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا، اور قریب بھی مت جانا، ما ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْرَبُوا، اور پاس نہ جاؤ، وَلَا تَقْرَبُوا، اور پاس نہ جاؤ، الفواحش بے حیائی کے کاموں کے، کون سے؟ ما ظہر منہا، جو ظاہری بے حیائی ہے، وما بطن، اور جو خفیہ بے حیائی، ظاہری اور خفیہ دونوں قسم کی بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جانا۔ ما ظہر منہا، جو بے حیائی میں ظاہر ہے، وما بطن، اور جو بے حیائی میں پوشیدہ کام ہیں، ان دونوں کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، تیری حیا فوت ہو جائے نا تو جو چاہے مرضی کر۔ تو ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یعنی بے حیائی کے جتنے بھی طریقے ہیں، چاہے وہ اعلانیہ ہو، ما ظهر منها، چاہے وہ اعلانیہ بے حیائی ہو، وما بطن، چاہے وہ خفیہ بے حیائی ہو، دونوں سے منع کر دیا گیا۔ فواحش کا ترجمہ بے حیائی سے کیا جاتا ہے۔ فحش کا جو اصل مطلب ہوتا ہے وہ ایسا کام ہے جس کا تعلق شرم سے ہوتا ہے، جس کا تعلق نارملی شرم سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو حیا سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو ظاہری بے حیائی جیسا کہ ایسا کپڑا استعمال کرنا، جیسا کہ اس نوعیت کی چیز میں کل بھی اس کے حوالے سے بات کر چکا ہوں۔ وما بطن، اور جو خفیہ طور پہ بے حیائی ہے، یعنی دل کے اندر دوسرے کے بارے میں اس نوعیت کی چیزیں سوچنا، اس میں بہت سی معاملات ایسے ہوتے ہیں۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی رفیع صاحب نے فرمایا، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ظاہری فوائد سے وہ بے حیائی کی کام مراد ہیں جن کا برا ہونا عام طور پر معلوم و مشہور ہے، سب جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے، اور آج کل اسی کا خلا کما کیا جا رہا ہے۔ عورت کے آدھے کپڑے پہننے کو کہتے ہیں جی یہ کوئی بے حیائی نہیں، عورت کی پنڈلیاں ننگی کرنے کو کہتے ہیں یہ کوئی بے حیائی نہیں ہے، حالانکہ وہ بے حیائی ہے، کوئی اس طرح اس کو چھپا نہیں سکتا۔ اور باطنی فوائد سے مراد وہ افعال ہیں جو اللہ کے نزدیک بے حیائی کا کام شمار کیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ عام طور پر لوگ اس کو برا نہیں سمجھتے۔ چنانچہ تم اگر کسی چیز کو جی میری بیوی اگر ننگی نکلے گی تو مجھے کوئی برا نہیں لگتا، تو آپ کو برا لگے نہ لگے، عند اللہ یہ برا ہے، اللہ کے ہاں یہ برا ہے۔ مثلاً ایک مثال بھی دی ہے، حضرت نے فرمایا کہ 3 طلاق دینے کے بعد بیوی بنا کر رکھا ہوا ہے، بیوی کو بیوی بنا کے رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کر رہے۔ اب دوسرے تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی بیوی ہے، لیکن اصل میں تو 3 طلاق دے چکا ہے جی۔ ہم نے غیر مقلدین سے فتویٰ لے لیا، غیر مقلدین کا فتویٰ جمہور ائمہ کے خلاف، جمہور ائمہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے وہ قابل قبول ہے ہی نہیں، لیکن آنکھیں بند کر کے جناب اس کے اوپر چل رہے ہیں، اور جی ہمیں کسی نے کیا پکڑنا، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا، لیکن جب اللہ پکڑیں گے تو پھر سمجھ میں آئے گا۔ آگے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، مت قتل کرو اس نفس کو الَّتِي حَرَّمَ اللہ، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے، الا بالحق، ہاں حق ہو تو الگ بات ہے، یعنی بطور مثال قاضی نے فیصلہ کر دیا کہ اس شخص نے قتل کیا ہے، لہٰذا اب اس کو بھی اس کے جواب میں قتل کر دیا جائے، تو اب اس کو قتل کر سکتے ہیں، لیکن وہ قاضی کے حکم سے ہوگا، اور اعلیٰ عدلیہ ہی اس کو کر سکتی ہے، عدلیہ کے بغیر اس کا قتل کرنا یہ درست نہیں ہے، اور پھر وہ تو قصاص ہے، اور قصاص کے اندر یہ چیزیں ہیں۔ تو ذالکم وصاکم بھی، یہ اللہ رب العزت نے تم کو وصیت فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت نے تم کو حکم دیے، یہ 5 باتیں ہو گئی۔ آگے دیکھیں جی، ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ،
الا باللتی ہی احسن، ہاں جو اچھا طریقہ ہے اس وقت تک اس کا مال استعمال کرو، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ دیکھیں جی، یتیم کا مال آپ کے پاس آیا، اس لیے آیا تاکہ آپ اس مال کو استعمال کر کے تجارت میں لگائیں، اس مال کو بڑھائیں۔ اور دیکھیں مال رکھا ہوا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رکھا ہوا مال اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ کو پسند ہے وہ مال جو کہ چلتا رہے، جو مال استعمال ہوتا رہے۔ ایسے اگر کوئی شخص کا بھانجا بھتیجا یتیم ہو گیا، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، تو والد کے انتقال کے بعد وہ جائیداد اس کے چچا کے پاس آئے گی۔ جب وہ اس کے جائیداد چچا کے پاس آئے گی تو چچا کو چاہیے کہ اس کو کاروبار میں لگائے، اور کاروبار میں لگا کے منافع میں اس یتیم کا حصہ مقرر کرے اور اس یتیم کو حصہ دے۔ چنانچہ فرمایا ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مال کو ایسے استعمال مت کرو کہ جس سے نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ الا باللتی ہی احسن، ہاں اچھے طریقے سے، حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ یا یبلغ اشدہ سے مراد ایک تو بلوغت کی عموم مراد ہے، ایک جوانی کی عموم مراد ہے۔ جوانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں سمجھ اور فہم ہو جائے۔ اب 11 سال کا لڑکا ہے، 12 سال کا لڑکا ہے، بالغ ہو گیا۔ اب محض بالغ ہو جانا یہ اس کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ اس کے حساب سے معاملہ کرے، کہ اس کو سمجھ آ جائے، فہم آ جائے۔ سورۃ النساء کے شروع میں ہم پڑھ چکے ہیں اس کی تفصیل۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور وَأَوْفُوا تولو، الکیل والمیزان، ناپ اور تول کو، ٹھیک ہے۔ الکیل، کیل کرنے کو کہتے ہیں ناپ کر، یہ میٹر ہے، یہ 1 میٹر ہے، ٹھیک ہے۔ اس 1 میٹر سے اس 1 میٹر سے کپڑا ناپ کر دیا جاتا ہے تو اس کو کیل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میٹر سے جب کپڑا ناپ کے دیا جاتا ہے تو اس کو کیل کہتے ہیں۔ اور میزان جب ترازو سے تول کر دیا جاتا ہے، آج کل تو یہ ترازو نہیں رہے، ٹھیک ہے، آج کل یہ ترازو نہیں رہے، آج کل دوسرے قسم کے ترازو آ چکے، تو جو ترازو سے تول کے دیا جاتا ہے اس کو میزان کہتے ہیں، بالقسط، عدل کے ساتھ۔ ووفل یعنی تولو، الکیل والمیزان، کیل اور میزان کو، ناپ اور تول کو، اس کو ناپ اور تول کہتے ہیں۔ ناپ ناپ کہتے ہیں کیل کو، اور تول کہتے ہیں اس طرح ترازو سے تولنے کو، ٹھیک۔ بالقسط، برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم نے انسان کو مکلف نہیں بنایا الا وسعها، جتنا وہ کر سکتا ہے، یعنی اس میں اگر کمی کوتاہی انجانے میں ہو جاتی ہے تو اس میں زیادہ پریشان نہیں ہونا۔ وَإِذَا قُلْتُمْ، اور اگلی بات، جب تم بات کرو تو فعدلو، عدل والی بات کرو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ تمہارا مد مقابل تمہارا قریبی ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس کی رضامندی کو مت دیکھو، اللہ کی رضامندی کو دیکھو۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو۔ اللہ نے تم سے جو وعدہ لیا ہے بطور مسلمان، اللہ تعالیٰ نے ہم سے جو وعدے لیے ہوئے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ، یہ اللہ تم کو نصیحت کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں اس کی، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے، فتبعوا، اسی راستے پر چلو، یعنی اسلام قبول کرو، دین اسلام پر ہو۔ ولا تتبعوا السبل، اور مختلف راستوں پہ مت چلو، فتفرق بکم عن سبیلہ، فتفرق بکم، تمہیں متفرق کر دے گا، تمہیں ہٹا دے گا، عن سبیلہ، میرے راستے سے، یعنی اور راستوں پہ مت چلو، یعنی جو حکم اللہ کی طرف سے ملے اسی کے مطابق چلو، جو حکم اللہ کی طرف سے ملے اس کے مطابق چلو، جو اللہ کے حکم کے خلاف ملے، چنانچہ امام ابو حنیفہ جو کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم کو بتاتے ہیں، امام شافی جو بتاتے ہیں وہ اللہ کا حکم بتاتے ہیں، امام مالک جو بتاتے ہیں وہ اللہ کا حکم، امام احمد ابن حنبل جو بتاتے ہیں وہ اللہ کا حکم، ائمہ، مشائخ اور دیگر حضرات جو بتاتے ہیں وہ اللہ کا حکم بتاتے ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی وہ اللہ کا حکم بتائیں تو اس کے پیچھے ہرگز نہیں چلنا۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، یہ تمہیں نصیحت ہے لعلکم، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ وصیت کا کے 3 مقاصد ہوئے۔ پہلا مقصد تعقلون، انسان کو عقل آ جائے، شعور آ جائے، ٹھیک ہے۔ جب شعور آ جائے گا تو اس کے بعد انسان کو نصیحت اس لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، مزاج میں نصیحت ہو، اور تیسری اس لیے تاکہ اس میں مزاج میں تقوی ہو۔ جی، یہ ہو گیا۔ آخری بات کی میں زیادہ وضاحت نہیں کر سکا، اگر کسی کو کچھ سوال ہو تو کر لیں، آگے موقع ہوا تو ہم کر لیں گے۔ سوال کیا ہے
کسی نے حضرت یہی وہ گناہ ہیں جو ہم سنتے ہیں، اور یہی گناہ کبیرہ یہ ہیں یا کوئی اور بھی اس کے علاوہ؟ آ، یہی گناہ کبیرہ ہیں جو ہم سنتے ہیں، میں نہیں سمجھا۔ سنتے ہیں سے کیا مراد ہے؟ آپ پتہ نہیں کیا-کیا سنتے ہیں، مجھے تو نہیں پتا۔ آ کیا یہی گناہ کبیرہ یہ ہیں؟ اور بھی گناہ کبیرہ ہیں، اور گناہ کبیرہ کی فہرست ہے مشکوٰۃ کے۔ میں نے ایک دفعہ حدیث کا درس دیا تو اس میں 73 گناہ میں نے ذکر کیے تھے۔ اس کا میں PDF انشاءاللہ اس کا میں انشاءاللہ پیپر بنا کے آپ حضرات کو بھیج دوں گا گروپ کے اندر، مجھے کوئی یاد دلانے والا یاد دلا دے تو انشاءاللہ بھیج دوں گا۔ البتہ 10 گناہ کبیرہ یہ ہیں جو سب سے بڑے ہیں۔ امید ہے کوئی اور سوال نہیں ہوگا، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔